ہیومن رائٹس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، ہیومن رائٹس میں آج بات کریں گے منڈی بہاؤالدین میں ہونے والے اس واقعہ کے بارے میں جس میں ایک معزز جج صاحب، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راؤ عبدالجبار خان صاحب، انہوں نے ایک فیصلہ سنایا جس کی بیک گراؤنڈ کچھ یوں تھی کہ ایک عام شہری کو اس کے گھر سے بے دخل کر دیا گیا تھا اور اس کے اوپر بارہا نوٹسز جاری کیے ڈپٹی کمشنر کو، اسسٹنٹ کمشنر کو، لیکن جب وہ پیش نہیں ہوئے اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی نمائندہ آیا تو پھر اس کے بعد لٹیگیشن آفیسر جو ہے ان کا رانا محبوب، وہ آیا اور آتے ہی اس نے عدالت سے بدتمیزی شروع کر دی اور عدالت کے وقار کو مجروح کیا، جس کے بعد عدالت نے جب شوکاز کیا تو پھر ڈپٹی کمشنر صاحب نے ٹیلی فون کے اوپر، which is not the job of the deputy commissioner to make a phone call to a judge، اور وہاں انہوں نے کہا کہ میں بول رہا ہوں، جس پنجابی لہجے میں جو بات سامنے آئی ہے، میں طارق پہ اب بولنا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ باوجود چاہیے یہ تھا کہ وہ لیگل کوئی بات کرتے، کوئی اپنا جو مدعا تھا وہ کورٹ کو عزت و احترام دیتے ہوئے اپنی بات کو آگے کورٹ تک پہنچاتے، لیکن انہوں نے کورٹ کو انسلٹنگ بیہیویئر دیا، جس کے بعد پھر کورٹ مجبور ہو گئی کہ وہ اس پر ان کے خلاف وہ آرڈر پاس کیا، اور اس آرڈر کا پھر کیا بنا؟ آرڈر تو تھا کہ جو ڈپٹی کمشنر ہے اور اسسٹنٹ کمشنر ہے ان کو گجرات جیل منتقل کیا جائے، لیکن ڈی پی او صاحب جو تھے انہوں نے، چونکہ پیٹی بھائی جسے اب کہتے ہیں، وہ انہوں نے ان کو ریسٹ ہاؤس میں ہی رکھا، اور اس کے بعد پھر دوسرے دن جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے ان کی جو سزا ہے وہ معطل کر دی اور بغیر سرنڈر کیے ہوئے، اور سرنڈر بھی نہیں کیا کرنا پڑا ان کو، تو اس طرح یہ جو معاملہ تھا، جو جوڈیشل آرڈر تھا وہ ختم ہو گیا۔ پھر اس سے اگلے دن جو تھے وہ منڈی بہاؤالدین میں جو پریزیڈنٹ بار تھے، انہوں نے جو پیش ہوئے تھے ڈپٹی کمشنر کی وکالت کے لیے، انہوں نے چند ساتھیوں کے ساتھ جو تھا وہ انتہائی دکھ اور کرب سے یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے عدالتی وقار کو مجروح کیا اور مین ہینڈلنگ کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب سے، جو کسی صورت بھی جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ عدالت میں جب کوئی شخص آتا ہے، عام آدمی بالخصوص، تو وہ یہ داد رسی کے لیے آتا ہے جو اس کے خلاف جو ایکشن ہوا ہوتا ہے یا کوئی غیر قانونی ایکشن ہوا ہوتا ہے، اور عدالت نے دیکھنا ہوتا ہے پلڑے میں کہ انصاف کرنے کے لیے دونوں کو یکساں رکھا جائے، لیکن اس سارے واقعہ میں یکسانیت نہیں ملتی۔ اس سارے واقعہ میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ انتہائی دکھ اور تکلیف دینے والی ہے کہ کیا ہم نے دکھایا قوم کو اور کیا ہم کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے کہ ایک عام شخص جو ہے اس کا سہارا تو واحد عدالت ہوتی ہے، لیکن اس عام شخص سے اگر کوئی جرم ہو تو پھر تو اس کو سزا بھی ہوتی ہے، لیکن جب یہی جرم کوئی طاقتور کرے تو اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، اس کے لیے ایگزمپشن ہی ایگزمپشن ہے۔ یہی اگر توہین عدالت کسی اور شخص نے کی ہوتی، عام شخص، اور وہ آرڈر پاس کیا ہوتا 3 ماہ قید کا، تو وہ جیل میں منتقل ہوتا، جیل میں منتقل ہونے کے بعد پھر اس کی اپیل لگتی، اور پھر جب اپیل لگتی پھر اس کے ساتھ سسپینشن آف سینٹینس کی اپلیکیشن آتی، اور پھر اس پورا 1 ہفتے 10 دن کا پروسیس ہوتا، اور پھر جا کے جو ہے وہ اس کو
کیس کی باری آتی تو اس کو ریلیف ملتا، لیکن یہاں پہ ریلیف جو ہے وہ پہلے سے ہی تیار پڑا ہے، چونکہ جو کنٹیمنر ہیں جن کے خلاف حکم ہوا ہے وہ طاقتور مافیا ہے، کیونکہ بیوروکریسی آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے کس طرح جو ہے وہ ایک جوڈیشل آرڈر کی دھجیاں اڑائیں۔ آرڈر جیسا بھی تھا، ڈی پی او صاحب پہ لازم تھا کہ وہ اس پہ عمل درآمد کرتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ تو جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو ہم ہر روز کہتے ہیں ایکوالٹی بیفور لا، کہ قانون کے سامنے تمام شخص برابر ہیں، آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، دونوں جو ہے وہ جب قانون کے سامنے جائیں گے تو وہ ایک جیسے ہوں گے۔ تو حقیقت میں ایسے نہیں ہے۔ ہم بات کرتے ہیں رول آف لا کی، رول آف لا کی بات کرتے ہیں قانون کی کتابوں میں، آئین کی کتابوں میں، لیکن کیا رول آف لا یہ ہے کہ ایک شخص کو، جو کوئی بھی تھا، وہ ڈی سی تھا یا اے سی تھا، اور جو لیٹیگیشن آفیسر تھا جس نے تضحیق کی ایک عدالت کی، اس کو پروسیجر اڈاپٹ کیے بغیر ہی جو ہے وہ اس طرح ریلیف دے دیا جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ واضح مطلب ہے کہ بڑوں کے لیے ریلیف کچھ اور ہے اور چھوٹوں کے لیے ریلیف کچھ اور ہے۔ یہ ڈسکریمنیشن نہیں تو کیا ہے؟ رول آف لا کی ہم باتیں کرتے ہیں، ہم موریلٹی کی باتیں کرتے ہیں، ہم بڑے بڑے جو ہے وہ پروگراموں میں ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ جو بڑے بڑے جگہوں پر منصب پر بیٹھے ہیں، لیکن حقیقت میں جب ان کی اپنی باری آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ رول آف لا کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ یہ المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا، جس میں ہم سب شامل ہیں۔ وی آر آل پارٹیسپیٹنگ ان دس منیس، یہ کہ جس میں ہم نے تقدس کھو دیا ہے، جس میں ہم نے سینٹٹی کھو دی عدالت کی، عدالت کے وقار کی، اور اس میں ہمارے بھائی وکلا بھی شریک ہیں، چند جو بھی ہے، بے شک وہ 5% ہے یا 10% ہے، جنہوں نے صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے جو ہے وہ وکالت کی اور ذاتی فائدے کے لیے پرنسپلز کو سیکریفائز کیا، forgetting about it، اور اس کو نہیں جانا کہ our first duty is that we are officers of the court. As an officer of the court, our foremost duty is to preserve the sanctity and dignity of court. لیکن where we are heading towards, it's very unfortunate، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے، ہم چونکہ ہمارے پاکستان کو آزاد ہوئے اگرچہ کہنے کو 74 برس ہو گئے، 74 برس بیت گئے، لیکن ابھی ہم اس کلونیل سسٹم سے نہیں نکلے، جس میں جس طرح تاج برطانیہ کے جو بابو تھے، بیوروکریسی تھی، ان کے لیے قانون اور تھا، ان کا قانون کے ساتھ برتاؤ اور نوعیت کا تھا، اور ان سے قانون اور طرح نپٹتا تھا، اور رعایا کے لیے دوسرا قانون تھا۔ رعایا وہی قانون جب رعایا کے خلاف استعمال کیا جائے گا تو خاص انداز میں کیا جائے گا، لیکن وہی قانون کا واسطہ جب کسی اشرافیہ کو پڑے گا تو قانون جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گا، کیونکہ اشرافیہ طاقتور ہے۔ یہ وہی ایک لمحے کے لیے لگ ہی یہ رہا تھا کہ جیسے ابھی بھی آج بھی ہم اس تاج برطانیہ کلونیل پیریڈ میں ہیں، جس میں ایک انگریز شاہی آفیسر نے جو ہے وہ کوئی حکم عدولی کی، لیکن
اور اس کے بعد جو ہے وہ جج صاحب کو خلاف اس طرح ہو گئے کہ ان کو نشان بنانا پڑ گیا کہ آپ نے یہ جرت کیوں کی. مجھے یہ بتائیے، ایک سوال ہے، میں تمام کے لیے چھوڑے جاتا ہوں، وکلا کے لیے، جو آنریبل ججز ہیں، جو اس سسٹم کا حصہ ہیں، جو کسی بھی طرح نظام انصاف کا حصہ ہیں، کہ عام آدمی جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، وہ بے سہارا ہوتا ہے، اور اس کا سہارا صرف عدالت ہوتی ہے. کیا اس نظام میں اس واقعے کے بعد اس عام آدمی کے ساتھ جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس کے ساتھ سہارا کون بنے گا؟ اس کا سہارا کون بنے گا؟ کون اتنی ہمت کرے گا کہ وہ اس کا سہارا بنے؟ بہت کم لوگ ہیں. ہم ہیومن رائٹ سوسائٹی آف پاکستان سے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راؤ عبد الجبار صاحب کے اقدام کی ہم پوری سپورٹ کرتے ہیں، اور ہم ان کو سیلیوٹ پیش کرتے ہیں. انہوں نے رول آف لا کے لیے، ایکوالٹی آف لا کے لیے انہوں نے وہ کام کیا ہے جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا. یہ جانے دیجئے کہ وہاں پہ کتنے لوگ جو وکلا تھے ہمارے بھائی، انہوں نے مخالفت کی، لیکن وہ وکلا بھی ہیں جو رول آف لا کے قائل ہیں، جو پرنسپلز کے قائل ہیں، جو ذاتی فائدے کے لیے نہیں پرنسپلز کی بات کرتے ہیں، جن کا جینا مرنا پرنسپلز کے لیے ہے. وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور پھر اس قوم کے 7-8 کروڑ وہ غریب لوگ جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، آپ کا یہ جو ایکشن تھا، یہ آپ نے حقیقی معنوں میں وہ 8 کروڑ عوام کے حقوق کی ترجمانی کی جن کا کوئی پرسان حال نہیں. یہ سوچنے کی ضرورت ہے، عام آدمی کو سہارا دینے کی ضرورت ہے. یہ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھنے والے اگر اسی طرح عام آدمی کا سہارا چھینتے رہے، اسے جو ہے وہ رعایا گردانتے رہے اور اس کے ساتھ دوہرا سلوک کرتے رہے، تو پھر ڈریے اس دن سے جب یہ عام آدمی، کروڑوں لوگ اکٹھے ہو کر جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے ایک مکہ بن جائیں گے اور پھر اپنے حق کے لیے باہر آ جائیں گے. بہتر ہے ان کے حق نظام انصاف کے تحت ان کو دیے جائیں. ہیومن رائٹس میں مجھے اجازت دیجیے گا. ہیومن رائٹس میں اللہ نگہباں.